ابو جال نالوں زیادہ طواف کنے کرنے نے، حج کنے زیادہ کرنے نے، دسو تے صحیح نا. پھر جہنم وچ گیا کہ نہ؟ وہ نہیں کہندا سی کہ اے سارا کچھ اے کردے نے، اے میرا جناب پتر دین والا، اے تیاں دین والا، اے دمڑی شاہ ہے، اے پیسے دیندا ہے، اے نوٹاں والی سرکار ہے، اے فلاں سرکار ہے. سونے گل سمجھا جی، کدی بھی دا عقیدہ نہیں سی کہ اے بارشاں پندا ہے، اے تیاں دیندا ہے، اے فلاں کردا ہے. یقربونا الی اللہ زلفا، اے سانو اللہ دے نیڑے کردے نے مرتبے دے اعتبار نال. لو انا کو انہوں نے وسیلہ بنایا تے او ہمیشہ ہمیش واسطے کافر ٹھہرے، مشرک ٹھہرے اور جہنم دے بالن بن گئے. یہ نا آپ نے ہاں او ہو سکتی جڑی انہوں نے آپ پاکستان وچ بنا لئی. ہاں پاکستان دی سرزمین تے جنت، جڑی جنت دا قرآن وچ تذکرہ ہے، او اللہ دے عرش دے نیچے 7 آسماناں پار ہے. سانو کیڑی جنت چاہیے تے جنہاں نو یہ چاہیے جڑے اللہ دے شریک بن گئے. کیوں جی اللہ دا شریک بننا ہی ہے. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک کلپ میری نظر سے گزرا اور یہ ایک طویل موضوع ہے، باب الوسیلہ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس پہ 4 ایپیسوڈ لگاتار لاؤں گا. آج پہلی ایپیسوڈ، اس کے بعد دوسری اور تیسری. تفصیلاً گفتگو تو نہیں ہوگی، لیکن مختصراً ہر ایک پہلو پر ہماری گفتگو ہوگی. اور نہ کسی دیوبندیت کی بات ہوگی، نہ کسی بریلویت کی بات ہوگی، نہ کسی فرقہ وارانہ عنوان کی بات ہوگی. صرف قرآن و حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ان ائمہ کے اقوال اور علماء اہل سنت کے معتبر علماء کے اقوال پیش کروں گا تاکہ اس عقیدے کو سمجھا جا سکے کہ یہ عقیدہ ہے کیا، اور اس پر جو تفرقہ آرائی اور آپس میں لڑانے جھگڑانے کا ماحول بنا رہتا ہے بعض شاطر قسم کے لوگوں میں، تو اس کو بھی جو اس کا رد ہو سکے. وسیلہ اصل میں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اب سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ یہ جو گفتگو ہو رہی تھی ویڈیو کے اندر، اس میں بہت ساری باتیں بلکہ جھوٹ پر مبنی باتیں کی گئی ہیں. کہ ایک کلپ میں یہ بات ہے کہ ابو جہل طواف بھی کرتا تھا، وہ جو کلپ کی شروع میں بات ہے کہ وہ طواف بھی کرتا تھا، نماز حج بھی کرتا تھا، اس سے بڑا نمازی کون تھا، اور وہ دیکھو جہنم میں ہے. اس کی جہنم میں جانے کی وجہ کیا بتائی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ جو ہے نا بت، وہ جو ہے وہ ان کو وسیلہ بناتا تھا. تو بتوں کو وسیلہ بنانے والا شخص جو عبادت گزار بھی تھا، حاجی بھی تھا، اور وہ جہنم میں ہے. یاد رکھیں ابو جہل کا جو کفر ہے یا اس کی جہنم کی جانے کی جو وجہ ہے، وہ وجہ اس کی عبادات اور اس کی طواف اور اس کے عقائد نہیں ہیں. وہ والے بے شک ان میں گمراہی موجود ہے، گمراہی کی بات نہیں کر رہا، لیکن اصل جو وجہ ہے، اب اگر یہ بات میں کروں، شیطان دیکھیں آپ، تمام علماء نے لکھا، حدیث کے اندر جو ہے روایات ہے، اور بڑے بڑے ہر مسلک کے ائمہ نے لکھا کہ شیطان اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ زمین کے چپے چپے پر اور آسمان کے چپے چپے پر اس نے عبادت کی ہے. تو شیطان جیسا توحید پرست شخص کوئی شخصیت ہے نہیں ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ شیطان وہ ہے جو اپنی عبادت کے بلبوتے پر جنت تک پہنچا. تو کیا اس کی عبادتیں اور اس کے عقائد، وہ آج بھی توحید کا قائل ہے، اور بعض ائمہ نے تو لکھا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، آج بھی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن ملعون ہے. تو جس طرح شیطان کی عبادت کے ہونے کے باوجود، اس کے عقائد کے ہونے کے باوجود کسی عقیدے کی وجہ سے نہیں، باقاعدہ اس نے کیا کیا، اس نے نافرمانی خدا کی اور تعظیم پیغمبر سے انکار کر دیا. تو جب اس نے ادب پیغمبر نہ کیا تو گستاخی انبیاء کے تحت وہ ملعون ٹھہرا. تمام اس پر علماء نے تحقیقات کی ہیں، آپ پڑھیں. اسی طرح ابو جہل اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی وہ تسلیم کرتا، اللہ کا نبی تسلیم کرتا، اور باقاعدہ بعض روایات جو ہے موجود ہیں کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میرا دل کبھی کبھی کہتا ہے کہ جو میرے بھتیجا محمد ہے وہ سچا نبی ہے، لیکن بس ہٹ درمی ہے، ضد ہے، ہم جھکنا نہیں چاہتے. تو اپنے غرور میں رہا، تکبر میں رہا، اور نبوت کا انکار کیا، اور تعظیم رسالت اور محبت رسالت اور وہ جو عنصر ہے ادب کا، وہ اس کے اندر نہیں تھا.
تو بے ادب ہوا اور حضور کی اطاعت و پیروی کرنے سے انکار کیا، گویا وہ کیا ہوا؟ پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ اب اس کے کوئی اور عقائد تھے، اب دیکھیں جو اچھے عقیدے بھی کچھ کافروں میں ہوتے ہیں۔ اب آج کفار آپ دیکھیں، وہ جو ہے توحید کے پرست ہیں، توحید پرست ہیں، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن صرف جو ہے ان کی عقائد میں گمراہی پائی جاتی ہے۔ میں عیسائیوں کے ساتھ ڈبیٹ میں نے کیے، اب عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کو واحد مانتے ہیں، عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے، وہ توحید پرست ہیں، بس وہ عیسی علیہ السلام کے متعلق اللہ کی جنس سے بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اللہ کا مظہر ہیں عیسی علیہ السلام اور اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ اللہ کے بیٹے بنے ہیں، نہ کہ اللہ کے جسم کا حصہ ہے، وہ نہیں مانتے۔ ایک برا فرقہ ہے عیسائیت کے اندر۔ تو وہ جو عیسائی ہیں، اب ان کے عقائد میں جو ہے وہ یہ توحید پائی جاتی ہے، تو کوئی بندہ کہے جی دیکھیے جو ان کے حق ہونے کی دلیل ہے، نہیں، وہ توحید کے ہوتے کے باوجود بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور وہ غلو کرتے ہیں، تو وہ جہنمی ٹھہرے۔ تو اب جو ہے وہ ایک گفتگو کا پس منظر جو اٹھایا جناب، یہ جو ویڈیو صاحب میں کلپ میں جو علامہ صاحب ہے، میں نہیں جانتا کہ اس مسئلہ کے کون ہے، صرف میری نظر میں آیا تو میں نے اس پہ بات کی۔ تو وہ ابو جہل کی جو مثال دے رہے تھے سراسر باطل ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سارے عمل تو شیطان میں بھی تھے، ٹھیک ہے، کہ شیطان نے ان سارے اعمال کے ہونے کے باوجود کسی عمل پر شیطان کا یہ رد عمل نہیں ہوا، باقاعدہ کیا ہوا؟ اس نے تعظیم مصطفیٰ، تعظیم انبیاء نے کی، ادب انبیاء نے کیا، تو وہ مرتد ٹھہرا، اب جو ہے وہ ملعون ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ اچھا اگلی بات، اب جو وہ ایک آیت انہوں نے پڑھی، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے، وہ جو انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیت کا پڑھا، مجھے ایک بہت بڑا شکوہ ہے ہر مسئلہ کے علماء سے، پوری آیت نہیں پڑھیں گے، آیت میں سے تھوڑا سا ٹکڑا نکال کے پڑھیں گے، جس میں سے وہ کہیں گے جی وہ یقربونا، پوری آیت کیا ہے ذرا یہ بھی سن لیں۔ تو وہ کیا کیا کہ وہ آیت پڑھی اور اس سے یہ ثابت کیا کہ تمام غیر مسلم اس لیے وہ بدنام ہوئے اور وہ اس لیے مارا گیا ابو جہل کہ اس کا عقیدہ تھا کہ یہ جو ہے ان کا وسیلہ بناتا ہوں میں، اور یہ یقربونا مجھے اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اب اگر آپ نے بخاری شریف پڑھ لی ہوتی کہ قرآن اور حدیث کو نہیں ہاتھ لگانا، ہاں اپنے من گھڑت مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو دیکھیں بھائی، قرآن و حدیث کو کھول لیا کریں۔ اب قرآن کی اس آیت کی تفسیر بخاری کی کتاب تفسیر میں موجود ہے، بخاری میں عبداللہ بن عباس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اچھا وہ کیا ہے جناب، آپ کے سامنے وہ میں ذرا پیش کر دیتا ہوں تاکہ وہ پوری آیت سمجھ آ سکے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، ادھوری بات کر کے مسلمانوں کو کافر کہنا، عقائد میں گمراہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جن کے اوپر تنقید کی جائے ان پہ گمراہی ہے، لیکن اس حد تک کرنا کہ انہیں ابو جہل کے ساتھ ملا دینا یہ ظلم ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان تو فرقہ رائی ہے جس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ جی سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ پورے قرآن میں 2 جگہوں پر لفظ وسیلہ آیا، ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں، اور ایک سورہ آل عمران کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں۔ وہ آگے چل کے ہماری گفتگو آئے گی، ابھی صرف میں تمہیداً گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ آیت انہوں نے پڑھی کہ جو ہے وہ لوگ جو اللہ کی جو ہے پوجا کرتے ہیں بت بنا کر کے اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 57 ہے۔ اس پہ آگے تفصیلاً گفتگو ہوگی میری، پہلے میں یہ تمہیداً آپ بتا دیا کہ اس کے اندر بھی انہوں نے ایک بہتان باندھا ہے، اس آیت کو ادھورا پیش کیا، اصل اس کی بخاری سے شرح میں آگے دکھاتا ہوں۔ تو آؤ چلتے ہیں گفتگو کی طرف، اور آپ کو آج پہلے گفتگو ہے یہ باب الوسیلہ کے عنوان سے، وسیلہ کیا ہے اور وسیلہ کہتے کسے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ پاکستان میں جو ایک جنت کا ذکر کیا گیا اس پہ بھی ہم الگ سے بحث کریں گے، اگلی کلپ میں بات آئے گی کہ جو پاکستان میں بعض لوگوں نے جنت بنا رکھی ہے ان کے اندر کس حد تک گمراہی ہے اور کس حد تک، اور میں یہ کہتا ہوں جو میں فی الحال جو تنقید کرتے دوسروں پہ، میں ان علامہ صاحب کے لیے کہوں گا جناب آپ تو پاکستان میں ایک جنت کے اوپر رو رہے ہیں، ہر گھر میں میرے نبی ایک جنت بنا کر گئے ہیں، ہر گھر میں میرے نبی نے ایک جنت بنائی ہے، فرمایا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو وہ ذرا اس جنت کی ڈیفینیشن مجھے کر دیں، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے
یاد ہو میرے نبی نعوذ باللہ من ذالک، میرے نبی نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ جھوٹ تو بول سکتے نہیں ہیں. اب میرے نبی نے فرمایا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب اس جنت کی ڈیفینیشن تم پہ ضروری ہے، کرو، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. تو میرے نبی تو ہر گھر میں جنت بنا کے گئے ہیں، آپ تو ایک جنت کی لائن لگانے کی بات کرتے ہیں جناب. خیر، تنقید کرنے سے پہلے تھوڑا تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے یاد رکھیے وسیلہ ہے کیا. ایک گمراہی ہے اور بعض اس کو غلط رنگ دیتے ہیں. یہ بحث بریلوی اور دیوبندی کی نہیں ہے. حقیقت میں علماء محدثین نے قرآن و حدیث میں کیا اس کے بارے میں ہے اور محدثین نے اس کے اوپر تعریف کیا بیان کی ہے، وہی آپ دیکھ لیں. سب سے پہلے عقیدہ کیا ہے وسیلے کے متعلق یہ سن لیں، اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے یاد رکھیں کہ دعا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. کوئی رو کے کرتے ہیں، کوئی آجین ساری سر کرتے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں، اور کوئی جو ہے ہاتھ کو باندھ کے کرتے ہیں. دعا کرنے کے مختلف طریقے ہیں. کوئی نماز کے اندر ہی کرتے ہیں جو ہے حالت تشہد میں بیٹھ کے. تو دعا کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے یہ توسل کے ساتھ دعا کرنا. اب اس سے ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اگر توسل کے ساتھ دعا کرے تو یقیناً وہ دعا قبول ہوگی، ایسا کبھی نہیں ہوگا. بلکہ یہ اور نہ ہی نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسا عقیدہ ہے کہ ہم نبی کا وسیلہ دیں گے تو دعا قبول ہوگی ہوگی. ان نعوذ باللہ اللہ کوئی مجبور ہو جائے گا، ایسا کوئی عقیدہ نہیں. جو ایسا عقیدہ رکھے وہ مشرک اور کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. بلکہ یہ تقرب اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو وسیلہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر کچھ لوازمات ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی نیک بندے کا یا نبی کا وسیلہ دینا بھی وہ اس ذات کا وسیلہ واضح طور پر اس لیے نہیں ہوتا، کسی ذات کا وسیلہ نہیں ہوتا. حقیقت اگر ایسا ہوتا تو پھر کسی عام آدمی کو پکڑ بھی آپ وسیلہ دے سکتے ہیں، بلکہ وہ اس کے منصب اور اللہ کے ہاں وہ جس قرب کی جہاں پر ہے اس قرب کی وجہ سے اس کا وسیلہ ہوتا ہے. تو اس طرف یہ سمجھنا چاہیے آپ کو. اور اللہ جو ہے اپنے محبوب بندے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو قریب ہیں ہمارا کا اعتقاد ہوتا ہے کہ اے میرے مولا یہ بندہ تیرا کتنا نیک ہے، اے اللہ اس نیک بندے کے توسل سے ہماری دعا قبول فرما. اب نیک ہونا یہ اس کی صفت ہے، تو یہ صفات اس کی صفت کی وجہ سے قرب اللہ کی طرف کی وجہ سے اس کا یہ وسیلہ دیا جاتا ہے. جی، اور جو اس کے علاوہ کوئی بھی عقیدہ رکھے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ محض اللہ کے لیے کسی کی محبت رکھنا بذات خود عمل صالح ہے، اور یہی بات وسیلے کی بنیاد جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور درست عقیدہ یہی ہے کہ کسی بندے کو، نیک بندے کو اس کی صفات کی بنا پر اس کا وسیلہ پیش کرنا. اس کے علاوہ کوئی عقیدہ بھی جو رکھے، جو علماء کا اس پہ آگے قول پیش کروں گا، وہ تمام کہ ہاں یہ متفقہ بات ہے کہ وہ بندہ گمراہی اور ضلالت میں ہے، اور اسلام اس کا ایمان جو ہے وہ خارج الاسلام ہے. وہ بات سمجھائی؟ تو یہ جناب عقیدہ ہے جو میں نے تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دی ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیں آگے چل کے اس کی تمام اعتراضات کے جوابات بھی میں ایک ایپیسوڈ بناؤں گا. قرآن کریم سے ایسی کئی چیزیں ہیں. جب اللہ شاہ رگ زیادہ قریب ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ دو فرشتے بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ کو نام اعمال کے لیے کتابوں پر مقرر فرشتے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیین کتاب مرقوم یشہد المقربون. اور وہ مقرب فرشتی ہیں جو تمہارا نام اعمال علیین کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس کو. تو یہ کیا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ قرآن کو پورا قرآن و حدیث کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا اصل عقیدہ کیا ہے. اور یہ جو پیروں کے من گھڑت عقیدے ہیں اور اس طرف جو خارجیوں کے من گھڑت عقیدے ہیں، دونوں کا رد ہو جائے گا.
آگے چلیں آپ. تو یاد رکھیں اس کے آپ اسی کے اوپر جواب میں دوں گا انشاءاللہ، آگے ایک ایپیسوڈ بناؤں گا کہ اللہ شاہ رخ صدر قریب ہے، پھر اللہ کو کے لیے وسیلے کی ضرورت کیا ہے. اچھا، سب سے پہلے وسیلے کے اوپر یہ کوئی جو اختلاف ہے، یہ اختلاف سنیوں اور بریلیوں کا نہیں ہے. یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ اب کوئی بریلیوں کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، کوئی دیوبندی بیچاروں پہ اعتراض کر رہے ہیں، کوئی غیر مقلدین اہل حدیث پہ اعتراض کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور کا نہیں، اس سے پہلے کا یہ اختلاف ہے، علماء کے مابین رہا ہے. اور پھر علماء نے جمہور کا جو فیصلہ ہے وہ بھی بتایا ہے. آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں. حوالے تو بہت سارے ہیں لیکن مختصراً آج پہلی ایپیسوڈ ہے، اس میں مختصراً گفتگو ہی کرنا چاہوں گا. آگے دلائل آ رہے ہیں. امام الشیخ محمد بن علوی مالکی بزرگ ہیں، انہوں نے مفاہیم کتاب لکھی، یجیب علی التصحیح، المفاہم یجیب علی التصحیح کے نام سے کتاب مشہور، صفحہ نمبر جلد نمبر 8 صفحہ 117. اسی کے اوپر بات کر کے ہیں توسل کے جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ توسل بے عمل ہے، جیسا کہ ذوات اور شخصیات کا وسیلہ. اب وسیلے کی دو بڑی قسمیں ہیں، اس بات کو سمجھیں. پہلے وسیلہ کہتے کسے ہیں کی تعریف پہلے سنیں. حافظ ابن کثیر، امام راغب اصفہانی اور بڑے بڑے ائمہ، بلکہ چلو یہاں میں غیر مقلدین اور حدیث کی بات بھی کر دوں. غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ہند کے اندر ہمارا پہلا ترجمان الدیوبند کا بھی یہ کہنا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، اور بریلوی بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر ریفرنس دے رکھے ہیں. تو پاکستان اور ہندوستان کے اندر تمام علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء سارے علماء ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں، اور وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں. وہ بھی اور ان کے پڑپوتے شاہ اسماعیل دہلوی بھی، ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بتائیں جناب وسیلہ کہتے کیسے ہیں. سب سے پہلے حافظ ابن کثیر 774 جس نے وفات ہے، تفسیر میں کثیر میں کہتا ہے الوسیلۃ فی الاصل ما یتوسل بہ الی الشیء ویتقرب بہ، کہ وسیلہ اس چیز کا نام ہے، اس واسطے اس ذریعے کا نام ہے جس کو آپ پکڑ کر کے اپنے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، ویتقرب بہ، اس کا قرب حاصل کرتے ہیں. اور اسی طرح اسماعیل دہلوی صاحب نے بھی یہی کہا کہ وسیلہ اس چیز کا نام ہے جس کو پکڑ کر کے آپ صراط مستقیم آپ پڑھ لیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. شاہ ولی اللہ نے القول الجمیل کے اندر کہا کہ یہ وسیلہ اس رستے ذریعے کا نام ہے، واسطے کا نام ہے جس کو پکڑ کر کے آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. اب یہ بات سمجھ آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. تو یہ جناب آپ کو اس کی دو قسمیں ہیں. وسیلے کی ایک قسم ہے وسیلۃ الاعمال، اعمال کا وسیلہ، جیسا صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، آگے چل کے حدیث کے باب میں. آج کیونکہ میں صرف قرآن مختصراً پیش کروں گا، وسیلہ اور قرآن، اور اگلا جو میرا سیشن ہوگا اس کے اندر میں پیش کروں گا کہ حدیث اور وسیلہ، حدیث کے اندر وسیلہ کیا ہے. اس کے بعد ائمہ اور محدثین کی طرف آ جائیں گے. 3 ایپیسوڈ میں بات گفتگو ختم ہو جائے گی اور آخر میں ری اینڈ کر دیں گے. اب دیکھیں آپ، ایک وسیلے کی قسم ہے وسیلۃ الاعمال، اعمال کا وسیلہ دینا. اس پر پوری امت جمع ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، تک شیعہ کا بھی کوئی اختلاف نہیں، معتزلہ کا بھی کوئی اختلاف نہیں، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں اور جتنے حق والے ہیں تمام کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس پہ. کہتے ہیں کہ اعمال کا وسیلہ نماز پڑھو، اس کا وسیلہ دو، جائز ہے. اور صحیح بخاری میں ایک روایت بھی ہے، بہت مشہور قصہ ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، اور ان میں سے پھر جب غار کے سامنے پتھر آ گیا اور وہ اندر پھنس گیا تو انہوں نے وسیلہ دیا، اے میرے مولا، میں اپنی بچوں کی حق حلال کی روزی سے پرورش کرتا ہوں، اگر میرا یہ عمل تمہیں پسند ہے تو اس کے وسیلے سے ہماری نجات فرما. دوسرے نے کہا کہ میرے مولا، میں حق حلال کماتا ہوں، اپنے والدین کو کھلاتا ہوں، تو ان سے بڑا پیار بھی کرتا ہوں، اس کو میرے قبول منظور فرما. اور اسی طرح پھر فرمایا کہ میں جو ہے بکری چراتا ہوں، اس کا دودھ لے کے آتا ہوں، اور وہ بھی. تو یعنی مختصراً یہ کہ اس نے تینوں نے اپنے اپنے اعمال کے وسیلے دیے اور اللہ نے ان کی نجات فرمائی. تو عملوں کا وسیلہ دینا، اعمال کا وسیلہ دینا، یہ سب کے ہاں جائز ہے. جب اعمال کا وسیلہ جائز ہے تو دوسری قسم ہے وسیلۃ الذوات، ذاتوں کا وسیلہ، شخصیات کا وسیلہ، انبیاء، اولیاء، صالحین اور بزرگان دین، اور ان کا وسیلہ دینا. اب اس کے لوگ منکر ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اعمال کا جائز ہے وسیلہ، تو اعمال ہی کی وجہ سے کسی کو ولی کہتے ہیں ہم. وہ اپنے اعمال کر کے
عمل صالح کی وجہ سے اس کی جو صفت ولایت ملتی ہے وہ عمل صالح کی وجہ سے ملتی ہے. تو اس شخص کی قدر ہمارے ہاں ہم اس کو وسیلہ تبھی دے رہے ہیں کہ وہ نیک ہے. اور نیک ہوا کیسے؟ عمل صالح سے. تو اعمال کا وسیلہ آپ سب مانتے ہیں، تو پھر جن بندوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کا وسیلہ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ بھائی کسی گناہگار چرسی شرابی کا وسیلہ ہم کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں. تو اصل وسیلہ تو اعمال کا ہے. تو فی نفسی ہی یہ وسیلہ جو ولیوں اور نبیوں کا ہے یہ بھی ان کے مقام اور صفات اور اعمال ہی کا وسیلہ ہے. نبی کا وسیلہ فی ذات کی اس کی ذات کا وسیلہ نہیں ہوتا. یہ وسیلہ بھی اس کی صفت نبوت کا ہوتا ہے، اس کی صفت علم کا ہوتا ہے، اس کی صفت جو ہے عبادت کا ہوتا ہے. نبی تو سراپا اعمال ہوتا ہے، عمل صالح ہوتا ہے. تو در حقیقت یہ بھی وسیلہ جو ولیوں کا وسیلہ ہے یہ وسیلۃ الزوات جو دوسری قسم ہے، پہلی قسم سب مانتے ہیں، وسیلۃ الاعمال سب مانتے ہیں. اور وسیلۃ الزوات وہ میں نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی در حقیقت فی نفس ہی اعمال ہی کا وسیلہ ہے. صرف کسی ذات کا وسیلہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ولی ہے، تو اس کی ولایت ہے اس کی اعمال کی وجہ سے. تو در حقیقت یہ بھی اس کے نیک ہونے کی، اے میرے مولا تیرا فلاں بندہ نیک ہے، اس نے عبادات کی ہیں، تیرے ہاں مقبول ہے، اے میرے مولا اس بندے کے وسیلے سے ہماری یہ حاجت پوری فرما. اب اللہ کی مرضی ہے وہ پوری کرے یا نہ کرے، اس میں شرک کا تو عوام ہے ہی نہیں. ہاں یہ دعا کا جو طریقہ ہے یہ خود آگے بتاؤں گا، خود اللہ کے رسول نے سکھایا ہے اور قرآن و حدیث میں موجود ہے، اس کی نص اصل موجود ہے. اچھا اب وہ امام مالکی کی بات پڑھتے ہیں. تفہیم کے اندر صفحہ 117 جلد نمبر 8، ٹھیک ہے. مفاہیم یجیب عن التصحیح، کتاب کا نام امام محمد بن علوی مالکی. کہتے ہیں وسیلہ جو ہے بغیر عمل کے جو وسیلہ ہے شخصیات کا ذوات کا وسیلہ ہے، اور اس طرح کہا جائے اللہم انی اتوسل الیک بالنبی کا محمد او اتوسل الیک با ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بے عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی اگر ایسے وسیلہ کیا جائے، اللہ میں تیری برگاہ میں تیرے محبوب نبی قسم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ابو بکر صدیق کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میں فاروق کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اور عثمان و علی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری یہ دعا قبول فرما. تو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. بعض علماء اس پہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتراض ہے، ممنوع ہے. اب دونوں کے قول لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اصل میں یہ اختلاف سوری ہے، اس کے اوپر کسی کو کافر کہنا ممکن ہی نہیں ہے، مشرک کہنا ممکن ہی نہیں ہے. اب اگر اور در حقیقت کسی ولی کا وسیلہ بنایا جانا اس کے عمل ہی کی وجہ سے ہے، اور بالکل بالاتفاق جائز ہے. بلکہ اللہ فرماتا ہے یحبوہم و یحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت فرماتے ہیں. اس کے تحت جو اللہ کے پیارے ہیں وہ اللہ کے قریب زیادہ ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے. تو اگر یوں کہا جائے اللہ تو ان سے پیار کرتا ہے اور یہ تجھ سے پیار کرتے ہیں، میرا یہ عقیدہ ہے، اے اللہ ان کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، تو اللہ اپنے بزرگ اور اپنے مقرب لوگوں کی جو ہے نا محبت کا احیا کرتے ہوئے تمہاری دعا قبول فرماتا ہے. اب لازم نہیں قبول فرمائے گی، لیکن یہ اعتقاد رکھ لے کوئی تو کافر ہو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب آگے سنیں ذرا. تو یہ امام مالکی لکھتے ہیں، تو فرمایا یہ حسن ظن کی وجہ سے ہوتا ہے اور فضیلت کا اعتقاد رکھتا ہے، اور پھر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس متوسل بھی ہی شخص سے محبت کرتے ہیں. پھر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ تمام امور متوسل بھی میں موجود ہیں. جب آپ اس معاملے میں غور کریں گے تو اس محبت کو ضرور بضرور پائیں گے کہ یہ اعتقاد متوسل کا عمل ہے، کیونکہ عقیدت اور اعتقاد اس عمل کو کہتے ہیں جس پر متوسل کا قلب مضبوطی سے جمع ہوا ہو. گویا وہ متوسل کہتا ہے یا رب انی احب فلاننا و اعتقاد انہ یحبک وہو مخلص، یعنی وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا فلاں آدمی جو ہے وہ تو سے محبت رکھتا ہے، وہ تجھ سے محبت رکھتا ہے، میرا یہ یقین ہے. اے میرے مولا تو بھی اس سے محبت کرتا ہے اور میرے یقین کی وجہ سے وہ تیرا مخلص آدمی ہے اور تیرے رستے میں جہاد کرتا ہے، اور میرا یہ اعتقاد ہے اے اللہ تو اس سے راضی ہے، اے اللہ تو مجھ سے بھی راضی ہو جا، میں تجھے اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. تو فرمایا بالکل یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس وسیلے کے اوپر کوئی بندہ کسی کے ایمان پہ شک کرنا یا
اختلاف جو یقینی ایک سوری اختلاف ہے اس سے یہ بات کہاں لازم آتی ہے کہ متوسلین پر کفر کا حکم لگایا جائے اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے؟ جی جناب، امام علوی مالکی ہیں، ان کا یہ فتویٰ میں نے شروع میں پیش کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ عقیدہ رکھنے میں دو قسم کے گروہ پہلے تھے، اور مضبوط جو عقیدہ وسیلے کے اوپر جو عقیدہ ہے وہ وسیلے کے قائلین کا ہے، اور تمام جمہور علماء اس پہ جو ہے نا وہ قائم ہے۔ اب قرآن کی طرف آتے ہیں تاکہ وہ جو بزرگ نے اپنی تقریر کے اندر ایک آیت پڑھی ہے اس کے اوپر بات ہو سکے۔ ناظرین، اب ایک دو آیت پیش کر کے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اس پہ اگلی ایپیسوڈ حدیث کی روشنی میں تفصیلاً آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے پورے قرآن میں لفظ وسیلہ دو جگہوں پہ آیا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرنا، ڈرنا، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرنا۔ اس واو وابتغوا کا جو واو ہے یہ دو کے مابین امتیاز کر رہا ہے، یہ دو وجودوں کو الگ الگ جدا کر رہا ہے۔ ایک وجود ہے اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرنا، دوسرا ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ دوسرا وجود ہے، دو وجود ہیں، دو وجود الگ الگ ہیں۔ اب اگر اہل علم جانتے ہیں کہ وجود تو الگ ہے، ان کا وجوب یکساں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی جس طرح ہم نے تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، اسی طرح وسیلہ بھی تلاش کرنے کا حکم ہے، وسیلہ پکڑنے کا بھی حکم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اب جو ہے اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ اس وسیلے سے مراد ائمہ اور تمام مفسرین کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے، بلکہ اس پہ میں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر آپ کو کچھ بخاری اور مسلم کی روایات پیش کر دوں گا جو اس وسیلے کا جو ہے ڈیفینیشن کر دیں گی۔ یہاں پر ایک بریلوی حضرات بھی یا جو اس طرح کے عقائد وسیلہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایک روایت پیش کر کے اس کے اوپر ایک بہتان باندھتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو وسیلے کی قائلین ہیں، جو وسیلے کو مانتے ہیں، ان کے ہاں اتنے دلائل موجود ہیں، پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ میں نے کل پرسوں ایک گروپ کے اندر دیکھا، وہ ایک بھائی تھے، خود کو بریلوی کہہ رہے تھے، اور وہ جو ہے ایک حدیث پیش کر کے بخاری کی اس کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ بول رہے تھے۔ آگے چل کے وہ روایت میں پیش کرتا ہوں، بتاؤں گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو بریلوی حضرات ہیں کہ خدا را جب کسی حدیث کے اوپر آپ بات کریں تو تحقیق کریں، پہلے اس کے اوپر جو ہے مشاہرین کو پڑھیں۔ آپ ایک حدیث کے لفظ وسیلہ آ گیا اور آپ اس کو اپنا وسیلہ ثابت کرنے کے لیے، جب آپ کے وسیلے کے ہونے پر اتنے دلائل اور موجود ہیں تو آپ یہ ایک حدیث کے اوپر جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آگے چل کے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ اچھا، تو اب اس قرآن کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں تمام مفسرین کا قول ہے کہ اس وسیلے سے مراد اولیاء اللہ، یعنی وسیلہ تو ذوات مراد ہے، نبیوں اور ولیوں کا وسیلہ، اور اسی طرح فرمایا کہ اس سے مراد صالحین کا وسیلہ ہے، مراد ہے۔ القول الجمیل شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اس آیت میں آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا۔ کوٹ کر رہا ہوں کہ سب حضرات ان کو مانتے ہیں، اہل حدیث ہوں، دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، اس لیے کہتا ہوں خدا را ان مسلوں کو جھگڑنا چھوڑو۔ القول الجمیل صفحہ 34 کہتے ہیں بدو مرشد را یا بھی نادر است علا، کہ اس قول کے متعلق یہ قول ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دلوی کے جو ہے نسل میں سے شاہ اسماعیل دلوی، وہ کہتے ہیں اپنی صراط مستقیم کے اندر کہ تمام جمہور کا یہی قول ہے کہ جو ہے سالکان علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد مرشد کامل کی بیعت ہے۔ بدو مرشد را یا بھی نادر است، اس سے مراد کیا ہے؟ صفحہ 57 شاہ اسماعیل دلوی کی صراط مستقیم جو فارسی میں ہے اس کا صفحہ 57 ہے کہ بدو مرشد را یا بھی نادر است، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کیے بغیر نہ آج جن تک کسی کو جو ہے اللہ کی طرف رستہ ملا ہے، صراط مستقیم ملا ہے، نہ ملے گا۔ تو یہ جناب، اس لیے میں کہتا ہوں اگر وسیلوں پہ بات کرنی ہو تو پھر آپ ان علماء کے اوپر فتوے لگاؤ، کسی ایک مسلک پہ ٹارگٹ کیوں کر کے یہ فتنہ پاکستان میں پھیلا رہے ہو، خدا کی قسم۔ اچھا آگے دیکھیں، اب وہ جو آیت کریمہ جو جناب مولانا صاحب نے پیش کی، اور آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ مولانا صاحب نے جو آیت پیش کی ہے اس کا
کیا انہوں نے جو ہے نا وہ پیش کیا اور کیا چھپایا، یہ آپ خود آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 پر انہیں آیت کا ایک حصہ پڑھا، میں ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی کہ یار یہ جو پڑھ رہے ہیں کدھر ہے، حالانکہ اسی آیت کے اندر ہی وسیلہ ہے، ادھوری بات پیش کی، اسی آیت کے اندر کیا ہے، وسیلہ موجود ہے۔ یہ جناب اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ۔ اب یہ اس آیت کو آخر کا حصہ ٹکڑا لے کر آیت پیش کر دی، اور اللہ اکبر، اب آیت پوری کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون، وہ لوگ جو پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کی، یعنی اللہ کے نبیوں کی اور جنات کی اور ولیوں کی بت بنا کر کے، اور الی ربہم الوسیلۃ، اور اللہ کی طرف وسیلہ جو ہے پیش کرتے ہیں، ان کا کیا کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آج کوئی بند شخص بھی کسی ولی یا نبی کی پوجا نہیں کرتا، پہلی بات یہ۔ وہ لوگ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں بت بنا کر کے ولیوں اور جنات کی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہ ان کا اپنا عقیدہ کیا تھا؟ وہ جو خود جن کے وہ بت بناتے ہیں، ان کا طریقہ یہ کیا تھا؟ وہ ان کو وسیلہ بنا دیتے جو ان میں سب سے زیادہ متقی تھے۔ اب اس آیت کو اگر آپ غور کریں گے معلوم یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو بت بنا کر کے ولیوں انبیاء کے ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو اپنے لیے وسیلہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم پوجا کر رہے ہیں نا، یہ ہماری اللہ کے قریب کریں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نجات دے دے گا، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ تو آج کوئی شخص بھی کسی ولی یا پیر کی عبادت نہیں کرتا۔ ان کا کیا طریقہ تھا؟ وہ ولیوں کے اور جنات کے بت بنا کر کے ان کی پوجا کرتے تھے، نبیوں کے بت بنا کے پوجا کرتے تھے، اور ان کا وسیلہ دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتنے نادان ہیں جن کا یہ وسیلہ دے رہے ہیں نا، ان کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت 57 دیکھیے، وہ عزیر علیہ السلام، عیسی علیہ السلام کے جو بت بناتے ہیں، عیسی علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کا اپنا طریقہ یہ ہے کہ وہ وسیلہ دیا کرتے تھے اللہ کی برگاہ میں، ان میں سے کون اللہ کے قریب ہے وہ اس کے قریب ہو جائیں اور وہ اللہ کے قریب کر دے۔ اس آیت کا مفہوم ہی پورا یہ تھا۔ اس میں جو علت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ پوجا کرتے تھے، پوجا یہاں کوئی بھی نہیں کرتا۔ دوسرا یہ چیز کہ وہ جو وسیلے کی بات کی جا رہی ہے نا، اگر وسیلے پر کہیں کہ جی اس سے مراد یہ ہے کہ وسیلہ ان کی جو ہے نا وہ ذلت کا سبب بنا، تو اس آیت میں یہ موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ جن کے وسیلے دے رہے ہیں نا، عزیر علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام وہ خود ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ خود اپنوں میں سے جو مقرب ہیں ان کے وسیلے دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے انبیاء میں سے جو مقرب ہیں ان کا وسیلہ دیا کرتے تھے۔ اور صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ عیسی علیہ السلام اپنے دور میں اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں جب جنگ کرتے تھے تو وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا کرتے تھے، چاہے وہ اس جو ہے اسنادی طور پر ضعیف روایات ہیں، لیکن وہ باب التفسیر کے اندر قابل قبول ہوتی ہے۔ ضعیف روایت بھی باب التفسیر میں قرآن کسی تفسیر کو سمجھنے کے لیے تائیداً روایت وہ قابل قبول ہوتی ہے، تمام امت کا اس پہ اجماع ہے۔ اچھا، اسی لیے علماء باب التفسیر میں اسرائیلیات بھی لکھ کر کے بات سمجھاتے ہیں۔ جی، میں ایک بخاری کی روایت پیش کر دوں۔ اب اس آیت جو یہ مولانا صاحب نے پیش کی، اس کے اوپر بخاری کے اندر کیا ہے ذرا وہ دیکھیں آپ۔ باب التفسیر میں صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کا شان نزول بیان کرتے کہتے ہیں کہ ایک جماعت عرب کے حق میں، یہ ایک جماعت عرب کے حق میں نازل ہوئی جو جنات کے ایک گروہ کو پوجتے تھے۔ ایک عرب کی جماعت تھی جو کہ جنات کی پوجا کرتے تھے، اور جن اسلام لے آئے اور ان کے پوجنے والے اسے بے خبر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ فرمایا کہ تم تو جن کی پوجا کرتے تھے وہ جو ہے وہ سجدے کرتے ہیں، اور خود ہمارے مقربین کا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مولوی صاحب آپ پھنس گئے ہیں اور بہت برا پھنس گئے ہیں۔ جو آیت آپ دوسروں پہ تنقید کے لیے پیش کر رہے ہیں
وہ آیت کی تفسیر عبداللہ بن مسعود بخاری شریف کے اندر پیش کرتے ہیں اس کی تفسیر، اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے یہ بیان فرمایا، حضور فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں شان نزول، کہ جب وہ جنات ایمان لے آئے تو جو لوگ جنات کی پوجا کرتے تھے ان کو اللہ نے فرمایا کہ اے جنات کی پوجا کرنے والے، وہ جنات جو ہیں وہ تو اب ہمارے ہاں سجدہ کرتے ہیں اور ہم پہ ایمان لے آئے ہیں، اور وہ ہمارے بندوں میں سے جو مقرب لوگ ہیں ان کے وسیلے ہمارے حضور پیش کرتے ہیں۔ مولوی جی بڑے بڑے پھنسے ہیں آپ، بڑے بڑے پھنسے ہیں، آپ نے بات تو کر دی جوش خطابت میں، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ آپ اہل علم ہیں، تو آپ تحقیق کیا کریں گفتگو میں۔ کسی پہ تنقید کرنا بہت آسان ہے، میں یہاں پر بیٹھ کے 1000 لوگوں کو تنقید کر دوں، یہ شیون اہل علم کا نہیں ہوتا، یہ آپ اس پہ توجہ فرمائیں۔ تو یہ بات جناب کلیئر ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک اور چیز پیش کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا، اس پر خود جو ہے قرآن گواہی دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، انفسہم اپنی جانوں پر، جاؤکا برگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ، مسجد میں کیوں نہ چلے جاؤ بھائی، اللہ کے گھر میں جاؤ، کعبۃ اللہ جاؤ، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اور مزے کی بات، اللہ نے جہاں جہاں قرآن میں یہ فرمایا کہ میرے لیے استغفار کرو، تو فرمایا استغفار کرتے رہو، شاید تمہیں، یعنی اللہ نے اپنے لیے استغفار کرنے پر، میں پوری دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، جہاں اللہ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، توبہ کرو۔ اب آگے اللہ کی مرضی ہے، وہ قبول کرے نہ کرے، کہیں پکی بات نہیں آئی، لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ فرمایا تم یوں بھی ہر وقت استغفار اللہ سے کیا کرو، اس پہ تمہاری فضیلت بھی ہے، اللہ چاہے تمہیں بخش بھی سکتا ہے، اور اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما سکتا ہے، اچھی بات ہے، خود بھی اللہ کے استغفار کرو۔ لیکن اگر تم حضور تمہارے پاس موجود ہیں، تم اس طرح کرو کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، تو میرے نبی کی برگاہ میں جاؤ کا، مصطفیٰ کی برگاہ میں آ جاؤ، پھر کیا فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرو۔ میرے مولا گھر میں بھی استغفار کیا جا سکتا ہے، مسجد میں ہو سکتا ہے، کعبۃ اللہ میں ہو سکتا ہے، نہیں فرمایا وہاں بھی ہو سکتا ہے، کرو وہاں بھی کرو، لیکن گارنٹی اگر استغفار کی چاہیے تو پھر کیا تمام لوگ عربی جاننے والے اس آیت کو سمجھیں گے۔ فرمایا فاستغفر اللہ، پس اللہ سے استغفار کرو، فاستغفر لہم الرسول، اور تمہارے لیے تمہارا رسول بھی استغفار مانگے۔ اچھا میرے مولا پھر شاید والی بات، هو التواب الرحیم، شاید والی بات ہے نہیں، فرمایا یہاں شاید نہیں، لوجد اللہ، اوپر لام تحقیق لگا دیا، واجد اللہ نہیں فرمایا، لوجد اللہ، یہ لا جو ہے تحقیق کے لیے لگایا، فرمایا اب پکی ڈھکی بات ہے، پال ہو گئے اللہ کو، لوجدہ پال ہو گئے میرے مولا کس چیز کو، اللہ کو۔ یہاں پر پکی بات ہے، شک کی گنجائش نہیں، پکی ڈھکی بات ہے، مصطفیٰ کی برگاہ میں جا کر کہ تم استغفار کرو اور مصطفیٰ کریم تمہارے لیے استغفار کریں، تو خدا کی قسم تم پالو گے اللہ کو۔ اچھا کس حالت میں پاؤ گے، اے ہائے تواب الرحیمہ، نہایت خوب توبہ قبول کرنے والا، اور رحیمہ رحم، دو صفات یہاں پر اللہ نے اپنی بیان فرما دی، اوپر مور لگائی۔ اور کل سناولا پانی پتی رحمۃ اللہ تفسیر مدری فرماتے ہیں یہ تواب الرحیمہ، لوجد اللہ پہ وقف کرو، اور تواب الرحیمہ سوال جواب ہے، یعنی لوجد اللہ پالو گے اللہ کو، کس حالت میں پاؤ گے، ابھی سوال پیدا ہوگا، اس کا جواب یہ ہوگا تواب الرحیمہ، بڑی توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ تفسیر مدری اٹھا کے دیکھیے، لیکن میں اصل تفسیروں کی طرف جاتا نہیں ہوں، آج اکثر لوگ تفسیروں کو مانتے نہیں ہیں، تو میں قرآن و حدیث سے ذرا اتفاق کرتا ہوں، اور پھر اس پہ آپ امام دارمی نے اس کو نقل کیا، اور دیگر ائمہ نے اس کو، ابن عساکر نے روایت کیا، مسند یعلا کے اندر موجود ہے، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے تحت لائے کہ ایک شخص علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص آیا، حضور کو دفن کیے چند دن گزرے تھے، تو حضور کی قبر مبارک کی مٹی ابھی کچی تھی، تو ایک شخص آیا اور آ کر کے اپنا چہرہ مبارک حضور کی قبر میں رکھ دیا اور رونے لگ گیا، اور رونے لگا، اور اس آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت پڑھی اور رونے لگا۔
اور پھر کیا ہوا کہ دعا کی اونچی اونچی، اے میرے مولا، اے اللہ، اے رب تعالیٰ کی ذات، تیرا فرمان ہے کہ جب جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی برگاہ میں آ جاؤ، میں تمہارے محبوب کی برگاہ میں اے اللہ آ گیا ہوں۔ اچھا یاد رکھیں، اب اس موضوع میں آتا نہیں ہوں، یہاں پر دعا جو ہے اللہ سے مانگی اور کہا کہ اے میرے مولا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے میرے مولا، اپنے نبی کی برگاہ میں آ گیا ہوں، تیرے نبی کی برگاہ میں آ گیا ہوں، میں نے جانوں پہ ظلم کیے ہیں، اور اے نبی آپ میرے لیے دعا فرما دیں، استغفار کر دیں۔ اور وہ شخص وہاں پر یہ دعا کر کے رو کر کے وہاں سے ابھی پلٹا ہی تھا تو وہاں ایک شخص کی آنکھ لگی ہوئی تھی، وہ جاگ پڑا، وہ کہنے لگا وہ شخص کو روکو اور اسے کہو کہ تمہاری توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول خواب میں آئے اور فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ تمہاری توبہ قبول کر دی گئی ہے۔ تو یہ اس آیت کی تائیدن اگر وہ ہے سند ضعیف کے ساتھ روایت ہے تو سند صحیح کے ساتھ بھی باب التفسیر میں روایت حجت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ اس پہ لیکچر ریکارڈ کروائی ہیں جی، محدثین مفسرین کے ہاں یہ جو ہے موجود ہے بات، ٹھیک ہے۔ اور وہ آپ دیگر ائمہ کو، پرانے مفسرین کو پڑھیں گے تو وہ عبداللہ بن عباس کا یہ طریق تھا کہ وہ کئی آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے ایسی چیزیں پیش کرتے تھے جو کہ مثال کے طور پر لی جاتی ہیں۔ آپ باب تفسیرات پڑھ لیں بعض ائمہ کی کتابوں سے جی۔ تو یاد رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کہہ دے کن فیکون۔ جب اللہ کی ذات اتنی قابل جو ہے وہ قدرت رکھنے والی ذات ہے، تو میں آج دن تک ایک چیز پر بڑی ریسرچ کی، مجھے نہیں ملی، اگر کسی بھائی کو ملے تو مجھے بتائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے سارا نظام وسیلوں کے تحت چلا رکھا ہے۔ اعمال بھی فرشتوں کے وسیلے سے لیتا بھی ہے، جو ہے ہر چیز کی خبر بھی فرشتوں کے وسیلے سے لیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ خود ہر چیز پہ قادر ہے، خود سننے والا ہے، سمیع و بصیر ہے، پھر بھی فرشتوں کا وسیلہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیتا کن فیکون، وہ کام ہو جائے۔ اللہ بدر کے اندر فرما دیتا کن فیکون، اور کن کہہ دیتا تو بدر کے اندر تمام کافر غرق ہو جاتے۔ لیکن فرشتوں کو نزول کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ کن کی قدرت رکھتے ہوئے بھی اللہ نے فرشتے بھیجے کہ میں مدد کرتا ہوں، رب ہو کر وسیلہ میں بناؤں گا فرشتوں کو۔ جب رب ہو کر کے وسیلہ فرشتوں سے بدر کے جو ہے صحابیوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کی شان ہے یہ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ہر جگہ پر کون کہہ کر کے جو ہے اپنی مدد کرتا رہے لوگوں کی، نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں، وہ بذات ہی خود ہر جگہ لوگوں کی مدد کرے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرشتے اور اپنے وسیلے بنائے ہوئے ہیں جو اپنی مخلوقات کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کو تو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ذات میں نے بتایا کہ وہ ہے جو کن کہہ دے تو کام ہو جائے، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ مدد کے لیے نبی کے لیے فرشتے اتارتا ہے تو یہ مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ وسیلے کی کہیں کوئی ضرورت نہیں تو یہ فرشتوں کا نزول اور لشکر اسلام کی مدد فرشتوں کے وسیلے سے ہی کیوں؟ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو نزول کر کے بتایا کہ میں رب ہو کے وسیلے کے ذریعے تمہاری مدد کرتا ہوں اور تم بندے ہو کر کے جو ہے وسیلے کی تلاش ضرور کرنا، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ جی۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں جو رب کن کہے اور کام ہو جائے، تو پھر یعقوب علیہ السلام کی قمیض چلتی ہے مصر سے اور اعلان ہوتا ہے سورہ یوسف کے اندر اذھبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ وہ قمیض چلی، ارے قمیضوں سے شفا ہونی ہوتی تو وہاں کسی کو اتار کر کے منہ پہ لگا لیتے نا۔ آخر نہیں جی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے یہ قمیض کے اندر شفا رکھی، تو میں نے کہا قمیض کے اندر ہی شفا کیوں رکھی؟ رب تعالیٰ فرما دیتا کن فیکون۔ رب کی وہ ذات ہے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ درمیان میں قمیض کا وسیلہ ہی کیوں؟ کیونکہ وہ قمیض اگر ہر کسی کی قمیض ہوتی تو وہاں پر کسی کی اٹھا کر کے آنکھوں پہ لگا لیتے، یعقوب علیہ السلام کی نگاہ واپس آ جاتی۔ جبکہ بتانا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ امت کو، حضور کی امت کو، اللہ نے انسانیت کے لیے پیغام چھوڑا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے وسیلے اور سبب بناتا ہے، اس کے تحت تمہاری مدد ہوتی ہے، اور وہ بھی پھر وسیلے جو بناتا ہے وہ بھی مقدس ہوتے ہیں، وہ مغیر نہیں ہوتے، وہ جو ہے مغلوب نہیں ہوتے، وہ غالب ہوتے ہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو کسی کی قمیض اٹھا کر کے آنکھوں میں لگا دیتے، یعقوب علیہ السلام کیا جاتی؟ اگر قمیضوں سے شفا ہونی ہوتی اور وسیلہ، تو اللہ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ
اگر شفا قمیض میں ڈالنی ہے تو میسر سے آنے کی قمیض کی کیا ضرورت ہے؟ وہیں پر اللہ وہی نازل فرماتا ہے، میرے یعقوب تو میرا نبی ہے، میں تجھے وہی نازل کرتا ہوں، وہاں سے کسی قمیض اٹھا میں اس میں شفا ڈال دوں گا، تو آنکھوں پہ لگائے گا، تیری آنکھیں واپس آ جائیں گی؟ نہیں، بتانا مقصود یہ تھا، قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ وہاں جب مصر سے قمیض چلتی ہے تو اللہ کا نبی یہاں پر یہ کہتا ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو مطلب یہ کہ وہ قمیض کا جو تعلق تھا وہ نسبت انبیاء، جسم میں نسبت انبیاء تھی اسے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی قمیض کے اندر کمال رکھا جس قمیض میں کچھ تھا۔ زیادہ کلام نہیں کرتا کہیں کوئی شرک کا فتنہ آ جائے، تو اسی قمیض کے اندر اللہ نے کچھ رکھا جس قمیض کے اندر کچھ تھا، جس قمیض کی نسبت کسی اعلیٰ مقام سے تھی، تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ چیزوں کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو اللہ برکتیں بھی اسی میں ڈالتا ہے۔ تو پھر اس قمیض کے اندر اللہ نے برکت ڈالی، اور اس قمیض کا مصر سے یہاں تک سفر کرنا اور آ کر کے آنکھوں پہ لگانا، پھر یعقوب علیہ السلام کے عقیدے پہ قربان جاؤں۔ میرے مولا تو رؤوف رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے مولا میں یہ قمیض لگا کر کے شرک کیوں کروں؟ جیسا بھی ہے ایک بندے کی نسبت سے یہ قمیض ہے، ایسا تو شرک جو ہے اے اللہ تیرے قانون میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میرے مولا تو نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، ہاتھ اٹھائے، اور انہیں تجھے اللہ تو نے یحییٰ کو، زکریا کو اولادوں سے نوازا، تو نے مریم کو جو ہے اولاد سے نوازا۔ میرے مولا تو دعا جب انبیاء کی دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں تو جو ہے مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ میرے اللہ تو حقیقی رب ہے، تو انبیاء کی دعائیں نہیں رد نہیں کرتا۔ میرے مولا میں قمیض کو، یہ شرکیہ معاملات میں اس لیے اپنی سبب نہیں بناتا، میں قمیض کو سائڈ بھی کرتا ہوں۔ میرے مولا میں دعا کرتا ہوں میری دعا کے اندر برکت ڈال، انہیں آنکھیں دے دے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، یعقوب علیہ السلام نے فوراً قمیض کو اٹھایا اور آنکھوں پہ لگایا۔ معلوم ہوا یعقوب علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ اس قمیض کے اندر کچھ ہے۔ نہیں، زیادہ کلام نہیں کرتا پھر، کیونکہ مشکل ہو جائے گی۔ ایسی باتیں کرنے سے تو باز ہی رہے تو اچھا ہے، یہ راز کی باتیں ہیں، راز ہی رہیں تو اچھا ہے۔ جی، ایسے میں قرآن کریم سے الحمدللہ 50 سے زائد آیت کریمہ پر اس طرح کی گفتگو الحمدللہ کر سکتا ہوں، لیکن علمی بات میں نے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، پاؤں میں ویڈیو ڈال سکتے ہیں، کالے کر کے دھمکیاں دے سکتے ہیں، گرفتار کرانے کی دھمکیاں دے سکتے ہیں، لیکن میدان علم کے اندر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار کسی سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئی ہیں۔ بات سمجھے نہیں آئی؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی ہماری گفتگو حدیث کی روشنی میں ہوگی۔ یہ صرف آج مختصراً میں نے آپ سے پیش کیا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور باب الوسیلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسیلہ شرک ہرگز نہیں ہے، ہاں وسیلے کی آڑ میں ایک حدیث یہاں پیش کر دوں جو کہ بریلوی آزاد کی طرف سے پیش کی جا رہی تھی، اس کی بات کرنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان، صحیح مسلم کتاب الاذان اور دیگر کتب روایت کے اندر کتاب الاذان کے اندر روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا جب تم مؤذن اذان دے تو مثل ما یقول، اس کے الفاظ ساتھ ساتھ دہرائے جاؤ۔ جب مؤذن اذان دے چکے ثم صلوا علیہ، اذان کے فوراً بعد مجھ پہ درود شریف پڑھو۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا حضور کا حکم ہے فوراً۔ اس کے بعد یہ دعا مانگو، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلہ۔ یہ لفظ وسیلہ یہاں موجود ہے۔ اب اس لفظ وسیلہ کے اوپر ایک بریلوی بھائی جو ہے وہ ایک گروپ کے اندر میں نے دیکھا، وہ زور دے رہے تھے کہ دیکھو جی میں حدیث سے وسیلہ لفظ دکھاتا ہوں۔ اس بھائی نے دعویٰ کیا اگلے نے کہ تم پوری حدیث سے وسیلہ لفظ دکھا دو، تو اس بھائی نے یہ حدیث اٹھا اور کہا کہ دیکھو یہ ولیوں کا وسیلہ ہے، خدا کے لیے حدیث کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ اور کئی روایات وسیلے پہ موجود ہیں، اگلی میری ایپیسوڈ آنے والی ہے حدیث کی روشنی میں، وہ آپ دیکھیں۔ لیکن یہ جو روایت ہے ظلم نہ کریں، اس کو برا پڑھ لیں۔ یہ جو دعا ہے نا، اس میں فرمایا کہ آتی محمد الوسیلہ، اے اللہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر دیکھیے، فرمایا انہ منزلۃ فی الجنہ، یہ ایک جنت کے اندر ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے۔ یا رسول اللہ اس مقام وسیلہ پر کون فیض ہوگا؟ آئے ہائے 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 ہائے، فرمایا رجل واحد آنا انہ آنا ہوا، کہ ایک ہی اس مقام میں وسیلہ پر، مقام محمود پر ایک ہی شخص بس فیض ہوگا جنت کے اندر۔ وہ مقام وسیلہ جو جنت کے اندر ایک مقام ہے، جنت کے اندر ایک مکان ہے، اس کا نام وسیلہ ہے۔ یہ تمہارے اور پیروں والا ولیوں والا وسیلہ نہیں ہے یہاں پر مراد، اس سے مراد جنت والا وسیلہ ہے۔
جنت کے اندر ایک مقام کا نام، ایک مکان کا نام وسیلہ ہے، اور اس وسیلے کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جنت کے اندر مقام ہے اور اس میں رہے گا کون یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمانا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے پیارے صاحب مجھے علم ہی نہیں ہے کون مرے گا حق پر اور کون جو ہے آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد اللہ خود جس کے لیے ڈیسائیڈ فرمائے گا وہی جائے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، بے شک انہو آنا ہوا، اس مقام وسیلہ پر ایک ہی ذات فائز ہوگی اور وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے میرے بھائی اس عنوان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔